یہ کہتے ہیں کہ اللہ عرش پر نہیں ہے، ہر جگہ ہے۔ ہم کہتے ہیں اللہ اپنی ذات کے ساتھ عرش پر ہے۔ دو پڑھے لکھے لوگ اچھی ڈگریوں والے حیدرآباد میں مجھ سے کہا آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ علم کے ساتھ ہے، اس کی دلیل کیا؟ میں نے اس کی دلیلیں دی۔ ہاں، تو جیسے جہمیہ آج اس نام سے نہیں پائے جاتے، لیکن اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات کے سلسلے میں جو لوگ تحریف، تعویل یا انکار کی روش اختیار کرتے ہیں، جیسے مثال کے طور پہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ عرش پر نہیں ہے، ہر جگہ ہے، یہ جہمیوں کا عقیدہ ہے۔ ہاں، یعنی اللہ نے قرآن 1000 کے قریب یا اس سے زیادہ علامہ ابن قیم نے لکھا دلیلیں ہیں کہ اللہ اوپر ہے، عرش پر مستوی ہے۔ قرآن حدیث سے کم 1000 دلیلیں، اور یہ عقلی بنیاد پہ کہتے ہیں نہیں، اگر یہ مانیں گے تو یہ لازم آئے گا، اور ایسا کیسے اور ویسا کیسے، اور پھر اس کے بعد اس کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہر جگہ ہے اللہ بذات۔ ہم کہتے ہیں اللہ اپنی ذات کے ساتھ عرش پر ہے اور ہر جگہ اپنے علم، احاطہ اور قدرت کے ساتھ ہے۔ اس کی قدرت نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے، اس کے علم نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے۔ اچھی طرح دماغ میں رکھیے، اچھے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی۔ ابھی رمضان المبارک میں 2 پڑھے لکھے لوگ اچھی ڈگریوں والے حیدرآباد میں مجھ سے ملے۔ ہاں، میں سمجھتا ہوں لگ بھگ آدھے گھنٹے سے زیادہ ان سے گفتگو ہوئی۔ میں دلائل دے کہ کہا پھر اللہ ہر جگہ کیا مطلب؟ میں نے ان کو دلیل کہا آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ علم کے ساتھ ہے، اس کی دلیل کیا؟ میں نے اس کی دلیلیں دی کہ احاطہ کل شیء علما، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو علم کے اعتبار سے گھیر رکھا ہے۔ وسع ربی کل شیء علما کیا ہے کہ میرے پروردگار نے ہر چیز کو علم اور قدرت کے اعتبار سے گھیر رکھا ہے۔ یہ قرآن کی آیت ہے، اور اللہ عرش پر ہے، اس کی بہت سی آیتیں ہیں۔ اور یہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ سلف کی تفسیریں ہیں، بہت سارے علماء نے، محدثین نے، صحابہ اور تابعین نے یہ بات کہی ہے۔ حتیب ابن عباس اور دوسرے بہت سے صحابہ سے اس طرح کی تفسیریں موجود ہیں۔ یہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن سے لے کے آگے جو ہے وهو بكل شيء علیم، کہ اللہ ہر جگہ ہے تو کس معنی میں؟ وهو بكل شيء علم کے اعتبار سے۔ یہ قرآن سے ہی ثابت ہوتا ہے اور متفق علیہ عقیدہ ہے صحابہ تابعین کا۔ اب ہمارے یہاں بہت سارے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا، تو یہ ایک طریقے سے قرآن و حدیث سے اللہ کی جو صفت ثابت ہے اس کا انکار کر رہے ہیں، اور انکار صفات جہمیت ہے۔ یہ میں نے ایک مثال دی، ایسے بہت سے ہیں ہمارے ہاں۔ دیوبندی اور بریلوی حضرات، دیوبندی حضرات کا کھلا بیان ہے کہ وہ عقیدے میں اشعری اور ماتریدی ہیں، عقیدے میں اشعری اور ماتریدی ہیں۔ ابو الحسن اشعری جو خود بعد میں توبہ کر کے اہل سنت کے عقیدے پہ آ گئے، جو اشعری لوگ مانتے نہیں ہیں۔ اب اشاعرہ کا عقیدہ جو ہے، صرف ایک چیز کا ذکر کروں، وہ اللہ کے کلام کو مانتے ہیں، اس کو ویسا نہیں مانتے جیسے اہل سنت مانتے ہیں۔ وہ کلام نفسی اور پتہ نہیں کیا کیا فلسفیانہ تفصیل کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی 7 صفات کو مانتے ہیں اشاعرہ، باقی تمام صفات کو اس کی طرف لوٹاتے ہیں۔ اللہ کا علم مانتے ہیں، قدرت مانتے ہیں، حیات مانتے ہیں، کلام مانتے ہیں، سمع مانتے ہیں، بصر مانتے ہیں، قدرت مانتے ہیں، 7 صفات کو مانتے ہیں۔ باقی سب کو کہتے ہیں، اگر آپ کہیں گے اللہ کا قرآن میں ہاتھ کا ذکر، کہیں گے ہاتھ سے مراد قدرت ہے، یہ 7 میں سے ایک، اسی کی طرف پلٹاتے ہیں، سب کا انکار کرتے ہیں۔ اور یہ لوگ ہمارے، تو یہ جو انکار صفات ہے یہی جہمیت ہے، یعنی اشعریت جو ہے خالص معنی میں جو اشعریت ہے وہ جہمیت کی شاخ ہے، اس سے نکلی ہوئی گمراہی ہے، اہل بدعت کی بدعت ہے، اور وہ ہمارے ہاں بہت عام ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمارے یہاں میں نے کہا دیوبندی حضرات، ان کے بہت سارے لوگ، عام لوگ، اور بہت سارے وہ لوگ جو دین کی کچھ معلومات اور معرفت رکھتے بھی ہیں، انہیں بھی یہ تفصیل نہیں معلوم جو میں بیان کر رہا ہوں کہ اللہ کی صفات اور اسما کے بارے میں ان کا عقیدہ کیا ہے۔ ان کے یہاں، ان کے مدارس میں آپ دیکھیے عقیدے کی وہ کتابیں جو سلف اور منہج سلف پر مشتمل ہے پڑھائی نہیں جاتی۔ شرح و عقائد نصفیہ وغیرہ پڑھاتے تھے، ابھی کہیں کہیں ہوگی، معلوم نہیں مجھے۔ اس میں اشعریت اور ماتریدیت والا عقیدہ ہے، اہل سنت کا عقیدہ نہیں ہے۔